علیکم، میں امداد سومرو۔ شہباز شریف کی اتحادی حکومت خطرے میں ہے۔ حکومت کے اوپر غیر یقینی کے کالے بادل منڈلا رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ نے دھمکی دے دی ہے کہ وہ حکومت سے کسی بھی وقت الگ ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ اتنا جلدی اکتا کیسے گئی؟ عمران خان سے اکتاتے اکتاتے متحدہ قومی موومنٹ کو 4.25 سال لگ گئے تھے، لیکن یہاں پر 6 ماہ کے اندر اندر کیوں اکتا گئی ہے؟ اور کیا یہی وجہ ہے جس بنا پر تحریک انصاف والے پر امید بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو خاص طور پر ٹرولز ہیں وہ مسلسل ایک ٹویٹ کیے جا رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں بڑی خبر ملے گی؟ تو کیا واقعی متحدہ قومی موومنٹ حکومت سے الگ ہوگی یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاملہ دوسرا معاملہ ہے وہ ہے، میں نے آپ کو پچھلے والے ویلاگ میں گزارش کی تھی، شاہ رخ جتوئی کی رہائی۔ شاہ رخ جتوئی کی رہائی کے ساتھ ساتھ میرے پاس یہاں پر جو کہتے ہیں نا دفتر، پورے کے پورے فائلز پڑے ہوئے ہیں، مختلف جو ہوتی ہے چیرہ دستیوں کی، نظام جو تباہ ہو رہا ہے، گل سڑ رہا ہے، جہاں غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، چاہے عدالت ہو، چاہے تھانہ ہو، چاہے ہسپتال ہو، چاہے کوئی سرکاری دفتر ہو۔ ان پر میں آخر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن پہلے سیاسی معاملہ، کیونکہ حکومت کا معاملہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ حکومتیں ہوتی عوام کے لیے ہیں، لیکن پاکستان میں عوام سب سے آخر میں ہوتے ہیں، سب سے۔ ہمارے پاس پاکستان کیا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہی ہوتا ہے، جمہوریت ہوتی عوام کے لیے ہے، لیکن عوام بالکل آخر میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کچھ خاص ہوتے ہیں، خاص ادارے، خاص طبقات، خاص لوگ، اپنے اپنے پیارے، تو ان کو منانے میں حکومتوں کا وقت لگ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہر کسی نے یہی سنا ہے، تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے، یا کم از کم جب سے خود ہوش سنبھالا ہے تب سے، کہ یار ملک میں بہت غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ آج وہی صورتحال ہے جو 1971 میں تھی، یا پھر پاکستان کے حالات انگریزوں کے وقت میں تو اس ملک خطے کے حالات ٹھیک تھے، اب برے حالات ہیں، انگریز ہی رہتا تو ٹھیک تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں غیر یقینی کی، سیاسی افراتفری کی، اور ہر دوسرے تیسرے مہینے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو حکومت گھر جا رہی ہے، پھر ہر 5ویں 6ٹھے مہینے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ مارشل لا لگنے والا ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اب اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں سیاسی غیر یقینی واقعتاً بہت زیادہ ہے، اور اس کے پیچھے چند ووٹوں پر کھڑی حکومت ہے۔ عمران خان صاحب جو کسی بھی ادارے کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے، لانگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر اب وہی کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کے خلاف، جو حکومت نے عمران خان صاحب کے خلاف کھیلا تھا۔ لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب کو ذرا قومی اسمبلی میں واپس بھی آنا پڑے گا، کیونکہ حکومت کے اتحادیوں کو عمران خان صاحب ذرا دوبارہ بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ 4.25 سال کا تجربہ ہے، 6 ماہ میں میرا خیال ہے وہ واپسی تو نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال اب متحدہ قومی موومنٹ نے مسلسل ایک گلا کیا ہوا تھا حکومت سے، شکوے کیے ہوئے تھے کہ جی ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ کل جو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں ڈاکٹر وسیم اختر نے کہا تھا کہ جی ہم تو اس اتحاد میں آ کر پچھتا رہے ہیں۔ یہی باتیں اپنا یہ عمران خان کے ساتھ جب اتحاد میں تھے تب بھی کرتے تھے۔ اس سے پہلے بینظیر بھٹو شہید کی حکومت تھی، یا نواز شریف صاحب کی حکومتیں تھیں، یا پھر آخری حکومت جو پیپلز پارٹی کی تھی، آصف زرداری کی اپنا قیادت میں پیپلز پارٹی جب لیڈ کر رہی تھی، حکومت چلا رہی تھی اتحادی، اس میں ہر 4تھے 5ویں 6ٹھے دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی تھی، اور الطاف بھائی لندن سے بیٹھ کر کہتے تھے میں یہ حکومت سے الگ ہونے جا رہا ہوں۔ پھر یہاں سے رحمان ملک مرحوم دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، جا کے بھائی کو منا کے آ جاتے تھے۔ ان کو کہا جاتا تھا کہ الطاف حسین کے ایکسپرٹ ہیں رحمان بابا، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب ان کو کہتے تھے۔ جب بھی ان سے سوال ہوتا تھا کہ جی الطاف حسین جو ہیں وہ آپ سے پھر ناراض ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جی رحمان بابا ہیں نا ہمارے پاس، تو رحمان بابا وہاں پہنچ جاتے تھے، جا کر منا کے لے آتے تھے۔ تو ایم کیو ایم کا ایک تو ہے، ایک رہا ہے خاص اسٹائل رہا ہے حکومت اپنا کرنے کا، اتحاد میں رہنے کا۔ کوئی نہ کوئی معاملہ آتا ہے۔ ایک وقت مجھے یاد ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتوں پر الطاف بھائی نے اعلان کر دیا تھا کہ جی پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، ہم حکومت سے الگ ہونے جا رہے ہیں، اعلان کر دیا تھا۔ اور حکومت سے الگ ہونے کا اعلان کرنے کے بعد کہا تھا کہ جی باقی اس کی منظوری میں اپنا اس سے لوں گا، ورکرز اجلاس جو ہوتا ہے ان کا، جنرل کونسل سے لوں گا۔ پھر جنرل کونسل میں الطاف حسین نہیں گئے، لیکن رحمان بابا پہنچ گئے تھے، اور الطاف حسین صاحب نے بغیر پیٹرولیم کی قیمتیں واپس لیے، حکومت نے نہیں لی تھی واپس، اتحاد میں واپس آ گئے، اور کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر کے تھوڑا سا فیس سیونگ۔ اب کیا ہوا ہے ایم کیو ایم کو؟ اس وقت ایم کیو ایم کو پریشانی کیا ہے؟
میں ایک سوال اٹھاتا رہا مسلسل شہباز شریف کی سرکار پر، اس سے پہلے پنجاب حکومت جو بنی تھی حمزہ شہباز کی، کہ جب حکومت اپنے جو آئینی آفیسز ہیں یا جو وزارتیں ہیں، جو کابینہ ہے، وہ مکمل نہیں کرے گی، گورنر نہیں لگائے گی، تو پھر یہ تاثر جاتا ہے کہ حکومت کمزور ہے۔ یہی ہوا پنجاب میں۔ حمزہ شہباز حکومت میں آ کر بیٹھ تو گئے تھے، لیکن حمزہ شاہ صاحب نے کابینہ مکمل نہیں کی تھی، اور کابینہ مکمل ہونے سے پہلے ہی حمزہ صاحب جو ہیں وہ واپس گھر چلے گئے۔ اب کل اپنا رانا ثناءاللہ صاحب سے شاہ زیب خان صاحب اپنے پروگرام میں پوچھ رہے تھے کہ جی حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، حمزہ شہباز آپ کے وزیر اعظم کے مستقبل کے امیدوار بھی ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، حمزہ شہباز اپنے آپ کو نواز شریف کا جانشین سمجھتے ہیں، تو آپ یہ پنجاب میں اتنا بڑا انتخابات ہو رہے تھے، عمران خان کو اگر آپ دونوں حلقوں سے ہرا دیتے، اور اس کے لیے اگر ظاہر اس کے لیے مطلب قیادت متحرک ہوتی تو ہراتے نا، تو چلیں باقی قیادت تو آپ کے پاس اویلیبل نہیں تھی، مریم نواز صاحبہ باہر چلی گئی، حمزہ صاحب کے در تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی حمزہ صاحب کی طبیعت خراب تھی۔ تو اتنی ڈھیلی ڈھالی سیاست، اور خاص طور پر حکومت پنجاب کی بھی اور مرکز کی بھی، تو میں یہ سوال اٹھاتا رہا، مسلسل یہ سوال اٹھاتا رہا کہ یار گورنر کیوں نہیں مقرر ہو رہے؟ سندھ کا گورنر نہیں لگایا جا رہا، کے پی کے کا گورنر نہیں لگایا جا رہا، بلوچستان کا گورنر نہیں لگایا جا رہا، وجہ کیا ہے؟ بھائی اگر اتحادیوں کا مسئلہ ہے تو اتحادیوں کے ساتھ بٹھا کر وزیر اعظم صاحب بتا دیں کہ یار مولانا صاحب آپ اور اے این پی والے آپس میں طے کر لو، آپ کا گورنر لگنا ہے کے پی کے میں یا اے این پی کا لگنا ہے، لگا کے بتا دیں، ورنہ میں اپنا لگا دیتا ہوں۔ ہوتا ہے نا، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کو کراچی سندھ میں اگر گورنر کا ایشو تھا ایم کیو ایم کے ساتھ، تو پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو بٹھا دیتے، نہیں بٹھایا۔ فائنلی پھر یہ ہوا کہ ایم کیو ایم نے تو نام دیا تھا نسرین جلیل کا، تو فائنلی کامران ٹسوری صاحب کہیں اور سے نکل کر آ گئے، اور کہیں اور سے سب کو پتہ ہے۔ تو اب یہ کامران ٹسوری صاحب جو ہیں، یہ اس وقت بنے وجہ تنازع نہ صرف ایم کیو ایم کی حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، بلکہ کہیں اور بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کل ڈاکٹر وسیم اختر صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی جس طرح شہباز شریف کی مجبوری ہے، جس طرح نواز شریف کی مجبوری ہے، اسی طرح ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں، ہماری بھی تو مجبوریاں ہیں نا، تو ہمیں بس ہم نہیں بول سکتے بھائی، ہم اگر کامران ٹسوری کا انہوں نے ہمیں دے دیا ہے تو ہم کامران ٹسوری پر ہم چپ کر کے بیٹھ ہی سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری مجبوریاں ہیں۔ تو پھر کان کو ادھر سے پکڑنے کے بجائے گھوم کے پکڑنے کا تو ہے نا بھائی۔ اگر کوئی براہ راست بات نہیں مانتا تو پھر اس کو منانے کے لیے کوئی اور طریقہ تو ہے۔ تو طریقہ ملا ہے کہ جی ہمیں سندھ کا بلدیاتی قانون جو ہے وہ ہمارے مطابق چاہیے جو ہم چاہتے ہیں، ورنہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں اپنا جو ہمارے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہمارے کارکن جو ابھی تک لاپتہ ہیں یا گرفتار ہیں ان کو رہا کریں، مقدمات ختم کریں، ہمیں اپنے دفاتر واپس کریں، تو وہ مطالبات ہمارے نہیں مانیں گے، اگر نہیں مانے جائیں گے تو ہم وہ حکومت چھوڑ دیں گے، یہ انہوں نے ایک دھمکی لگائی ہوئی تھی۔ اب مسئلہ جو ہے وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہو گئی، مطالبات بھی سامنے رکھ دیے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی تباہی پھر گئی ہے کامران ٹسوری کے آنے کے بعد۔ کامران ٹسوری آئے تو ایم کیو ایم میں اختلافات ہوئے تھے، ایم کیو ایم بہادر آباد اور ایم کیو ایم فاروق ستار، پتہ نہیں کیا کیا تماشے لگے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اب کامران ٹسوری کی وجہ سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ذرا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے۔ تو وہ اس میں اب ظاہر ہے وزیر اعظم ہو، شہباز شریف، سیاستدان تو سیاستدان ہوتے ہیں نا، وہ طریقے سے کھیلتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ جو ایم کیو ایم دھمکی دے رہی ہے کہ جی ہم ورنہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، یہ دھمکی شہباز شریف کے لیے نہیں ہے، یہ دھمکی دوسروں کے لیے ہے۔ آج اگر یہ حکومت گرتی ہے تو سیاسی قوتوں کے لیے بطور پولیٹیکل پارٹی کوئی نقصان نہیں ہے، شہباز شریف کو کوئی نقصان نہیں ہے، نواز شریف کو کوئی نقصان نہیں ہے، آصف زرداری کو کوئی نقصان نہیں ہے، بلاول بھٹو کو کوئی نقصان نہیں ہے، ریاست کو نقصان ہے۔ اور عمران خان صاحب ریاست کو جو نقصان پہنچا گئے ہوئے ہیں، تو عمران خان صاحب کو لانے والے کفارہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ارلی انتخابات ہو۔ اگر نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا صاحب مان بھی جائیں انتخابات قبل از وقت کروانے والے، تو وہ آئیں گے کہیں گے نہیں یار ابھی نہ کریں، ابھی نہیں ہم انتخابات کروا سکتے، کسی اور کی کوئی اور مجبوریاں بھی ہیں، اگر ایم کیو ایم کی ہیں تو کسی اور کی بھی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو چیز چل رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی، متحدہ قومی موومنٹ حکومت میں رہے گی، حکومت کے ساتھ ہی رہے گی، لیکن یہ جو ہے کامران ٹسوری والا معاملہ، یہ معاملہ حل کروانا چاہ رہے ہیں دوسرے طریقے سے۔ اتنا پتہ ایم کیو ایم کو بھی ہے کہ بلدیاتی نظام اب کوئی سا بھی ہو، اب کراچی ہاتھ نہیں لگنے والا،
کراچی ہاتھ نہیں آئے گا، نکل چکا ہے ایم کیو ایم کے ہاتھ سے. جس طرح کی انہوں نے سیاست کی تھی، اس کے بعد پھر الطاف حسین کو الگ کر لیا، تو الطاف حسین کے جو فالوورس ہیں وہ اس متحدہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ. اور اس کے علاوہ باقی ایم کیو ایم پاکستان کی کوئی ساکھ نہیں رہی، اور کامران ٹیسوری کے آنے سے تو وہ بھی نہیں رہی. میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ بلدیاتی ادارے کتنے ایم کیو ایم کے ہاتھ آ سکتے ہیں. اس وقت جو بھی الیکشن جو ملتوی کر دیا الیکشن کمیشن نے سیلاب کی وجہ سے، اور سندھ حکومت نے کہا کہ جی ہم نہیں دے سکتے سیکیورٹی، اس کی وجہ سے ہو گیا. 1 مہینے بعد ہو جائیں گے، 2 مہینے بعد ہو جائیں گے. ان انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ چوتھے 5ویں نمبر پر ہے. ٹاپ پر پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کا مقابلہ ہو سکتا ہے نمبر 1 نمبر 2 پہ جماعت اسلامی ہے. تو ایم کیو ایم، کیونکہ صورتحال جو رہی ہے ایم کیو ایم کی، میں کراچی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں فیصل واڈا نے سیٹ چھوڑی تھی جو ڈی سیٹ ہوئے تھے، جہاں پر یہ مندوخیل صاحب، قادر مندوخیل صاحب جیت کر آئے تھے. شہباز شریف جہاں پر جنرل عام انتخابات لڑے تھے، وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ چوتھے 5ویں نمبر پر تھی. پیپلز پارٹی جیتی تھی، نمبر 2 پہ مسلم لیگ نون تھی. عامر لیاقت کے انتقال سے جو سیٹ خالی ہوئی وہ پی ٹی آئی نے ریٹین کر لی تھی. محمود مولوی جیتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ایم کیو ایم نے اس میں ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ لیے تھے، محمود مولوی نے لیے تھے 29,475، اور ایم کیو ایم نے لیے تھے 13,193. عالم دیکھیں کتنا فرق ہے. ابھی جو کورنگی والی سیٹ ہے، عمران خان نے جہاں سے لڑے انتخابات جیتے ہیں، ایک سے جیتے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہوا الیکشن، دوسری سے ہار گئے، ملیر والی سے کہتے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. وہ سیٹ پر عمران خان نے 50,014 ووٹ لیے، اور نیر رضا صاحب انہوں نے لیے 18,118 ایم کیو ایم کے. تو یہ عالم ہے. تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا جو پہلا مرحلہ تھا، ان میں جو شہر ہمیشہ ایم کیو ایم کے پاس رہے تھے، سکھر ہو گیا، نواب شاہ ہو گیا، سانگڑ ہو گیا، کافی سارے شہر تھے، میرپور خاص، وہاں ایم کیو ایم کا نام و نشان نہیں ہے. تو ایم کیو ایم کو یہ بلدیاتی معاملہ جو ہے، بلدیاتی قوانین وغیرہ ایشو نہیں ہے، ایشو ہے کامران ٹیسوری کا. اور وہ صرف ایم کیو ایم کا ایشو نہیں ہے، وہ اس حکومت کی ساخت پر بھی سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ یار یہ کیسے لوگ حکومت لگا رہی ہے، جو بات آ رہی حکومت وہ مان رہی ہے. تو معاملہ ایم کیو ایم کا اور حکومت کا، اتحادیوں کا معاملہ نہیں ہے. یہ حکومت یعنی اتحادی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک وجہ تنازع ہے کامران ٹیسوری. تو ہو سکتا ہے کامران ٹیسوری آج کل میں ان کو چھٹی پر بھیج دیا جائے، اور کامران ٹیسوری ریکارڈ بنائے. وہ کیا نام تھا پنجاب کے گورنر عامر سرفراز چیمہ، ان سے کم مدت گورنر رہنے کا. اچھا اب معاملہ ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بات ختم کر دی تھی، جاتے جاتے اس کا ذکر کیا تھا. شاہ رخ جتوئی ان کو بری کر دیا گیا ہے. انہوں نے قتل کیا تھا. شاہ زیب نوجوان تھا، ان کی بہن کو ان کا دوست چھیڑ رہے تھے، لڑائی ہو گئی، ان کو فائرنگ کر کے انہوں نے قتل کر دیا. امیر زادہ ہے، امیر باپ کا بیٹا ہے. قانون موجود ہے پاکستان میں، ظاہر ہے بھائی وہ قصاص دیت کا، اس کے تحت انہوں نے صلح کر کے پیسے پوسے دے کے اور صلح کر لی تھی. سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا تھا، کہا تھا کہ جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا. آج فائنلی سپریم کورٹ نے بھی بری کر دیا. سوال اٹھے ہیں جی کہ یہ امیر لوگ قتل کریں گے، پورا کا پورا سسٹم جو ہے، پورا کا پورا سسٹم ان کی سپورٹ میں آ جائے گا. کیونکہ یہ قصاص دیت کا جو قانون ہے وہ تو رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ رضاکارانہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک اگر جو مظلوم ہے وہ چاہتا ہے کہ یار میں معاف کر دیتا ہوں، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں مسئلہ اور ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پورا کا پورا سسٹم مظلوم کے اوپر پریشر ڈالتا ہے. پولیس، عدالت، کچہری، ہر چیز، سوسائٹی، پیسے لے لو، جان چھوڑ دو. آپ کہاں سکندر جتوئی اور کہاں آپ لڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. میں نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ کوئی ایک قومیت کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی سندھی وڈیرا تھا. بھائی یہ پاکستان پورا کا پورا. ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں، یہ بڑا بروٹل واقعہ ہوا تھا، اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، اور وہ واقعہ تھا کیولری گراؤنڈ کا 2015 کا. مصطفیٰ کانجو نام کا نوجوان تھا، دھت تھا، گاڑی سائیڈ پہ کھڑے ہوئے ایک نوجوان کو، یتیم نوجوان تھا، واحد کفیل تھا اپنی بیوہ ماں کا، زین نام تھا اس کا، اس کو ٹکر مار کے قتل کر دیا تھا. وہاں پر بھی یہی ہوا تھا. پیسے والے تھے، پیسے دے کے بیوہ عورت کو کہا کہ جی اب کہاں تھانے کچہریاں، بیٹا مر گیا، پیسے لو جا کے زندگی گزارو. یہی ہوتا ہے. یہ زین نہ وہ جو تھا شاہ زیب والا جو معاملہ تھا، اس میں بھی ان کے والدین میرا خیال ہے آسٹریلیا سیٹل ہو گئے، ان کو بھیج دیا تھا وہاں پہ
پریشر ہوتا ہے نا آپ کے اوپر، سسٹم پریشر ڈالتا ہے. سسٹم مظلوم کے ساتھ جہاں ہو وہاں تو ٹھیک ہے، ایسا قانون چل سکتا ہے. جہاں سسٹم مظلوم کے اوپر پریشر ڈالے وہاں ایسے قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے، جو کہ ہوا ہے. پھر وہ وڈیرا ہو، پھر وہ چودھری ہو، وہ سردار ہو، وہ خان ہو. ایک اور واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ پاکستان کے نظام کی میں ذرا. کوئٹہ میں دن دہاڑے ایم پی اے تھے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے، مجید اچکزئی. ٹریفک وارڈن سڑک پہ کھڑا ہو کے ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے، وہ فون پر آ رہا ہے، نشے میں دھوتا ہے، کس طرح آ کے اس کو ٹکر مار دیتا ہے، ٹکر مار کے گاڑی کے ساتھ اس کو اڑا لے جاتا ہے، کچل دیتا ہے، مار دیتا ہے. ویڈیوز میں CCTV فوٹیجز میں واضح ہے کہ مجید کانجو ہے. عدالت سے بری ہو گیا. سسٹم مظلوم کے ساتھ نہیں ہے. ملیر کا واقعہ، ملیر میں ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ شکار کے خلاف، وہ جو آتے ہیں باہر سے شکاری، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے جام اویس پیپلز پارٹی کے MPA، ان کے بھائی MNA جام عبد الکریم، ان کے خلاف انہوں نے کہا جی آگے شکاری، ان کو مار دیا. لاش برآمد ہوئی، مارنے والوں کی سے تفتیش کے بعد لاش وہ اسلحہ وہ برآمد ہوئی، چیزیں کہاں کہاں مارا تھا، کہاں رکھا تھا، ایک ایک چیز، ہر ایک چیز کا فرانسک ہوا، ثابت ہو گیا کہ انہوں نے مارا ہے. صلح کر لیا بیوہ کے ساتھ. پوری سوسائٹی چیختی رہ گئی یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ طاقت پورا کا پورا سسٹم. یہاں پہ میں کسی پارٹی میں اسی وجہ سے مختلف واقعات بتا رہا ہوں کہ ایک قومیت، ایک صوبے کا یا ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ان کے اگینسٹ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. اسلام آباد میں بیرسٹر فہد ملک قتل ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، ان کے قاتلوں کو سزا سنائی گئی ہے آج. بیرسٹر فہد ملک جو ہیں وہ میاں محمد سومرو کے بھانجے، ویسے بھی طاقتور تگڑی فیملی تھی، بھانجے. انہوں نے اپنا مقدمہ لڑا ہے، انہوں نے سزا دلوائی ہے کیونکہ طاقتور ہیں، کیونکہ ان کو پیسہ دے کر، ان کو پولیس کچہری عدالتوں کے ذریعے پریشرائز ڈال کے نہیں جو ہے وہ جھکایا جا سکتا تھا. یہ سسٹم ہے. ایک اور میں واقعہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اجازت لیتا ہوں. ایک اور واقعہ جناب، یہ ہو گیا عدالتوں کے، تھانے کچہری. دو واقعات. ایک واقعہ بھلوال کا 2 روز پہلے کا. بھلوال میں ایک موٹر سائیکل میکینک کو پولیس نے، صدر تھانہ پولیس نے گرفتار کیا، مار کے قتل کر دیا، مر گیا. اس کی ویڈیوز آصف بشیر چودھری جرنلسٹ ہیں جیو کے، انہوں نے ویڈیو وائرل کیا. ویڈیو میں دیکھی نہیں جا پا رہی تھی مجھ سے. پولیس نے مار دیا اندر غریب کو. یہ سسٹم ہے ہمارا. اب کچھ نہیں ہوگا، پولیس والے جا کر ان کے ورثاء کو کہیں گے کہ جی ہو گیا نا، مر گیا آپ کا بچہ، زندگی اتنی تھی، مر گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سے پیسے لے لو. وہ کسی کو پکڑیں گے، کسی سے رشوت لیں گے، رشوت لے کر ان کے ورثاء کو دیں گے، صلح کر دیں گے غریبوں کے ساتھ. واحد کفیل تھا، کیا کریں گے؟ تھانہ کچہری، وکیل کی فیس کون دے گا؟ ریاستوں کو ایسے مقدمے لڑنے چاہیے، ریاست لڑتی نہیں، ریاست تو مظلوم کے ساتھ ہوتی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں. ایک اور میں بتاتا ہوں، انقلاب لے کر آیا ہوں. عمران خان صاحب روزانہ قوم کو الو بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. لاہور کا واقعہ ہے. لاہور میں 2 سالہ بچی علیزے جل جاتی ہے. لاہور کے تینوں بڑے ہسپتال جو ہیں وہ بچی کو لینے سے انکار کرتے ہیں. آصف چودھری ڈان کے رپورٹر ہیں، کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی ہسپتال بچی کو نہیں لے رہا تھا، اور بچی اپنے جلی ہوئی بچی، جسم جلا ہوا ہے، بچی اپنی والد اور والدہ کی گود میں رات بھر روتی رہی ہے. یہ ہے سسٹم ہمارا. مظلوم غریب مر جائے قاتل کا ساتھ دیتا ہے، غریب بیمار ہو جائے ہسپتالوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، قوم کو صحت کارڈ کے فراڈ کے پیچھے لگایا جاتا ہے، جس سے اربوں روپے سرکار کے ہسپتالوں کے عمران خان صاحب اپنے فائنینسر کو نواز دیتے ہیں، اور پھر وہی پیسہ ان سے واپس لے کر جلسے کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.